السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الحق کا کل ہم نے پہلا سبق یعنی یہاں تک آیت نمبر 7 تک پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحاقۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل، فا کو صاف کر کے پڑھیں گے، ہا کو سینے سے نکالیں گے یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، پھر ہا کو ہم لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ را پر کڑا زبر ہے، اور کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لہم من باقیہ، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کو میم سے ملا دیں گے، پھر دو میم ایک ساتھ آ گئی، دیکھیں دوسری میم یہ رہی اور پہلی میم یہ ہے۔ اب ان دونوں میموں کو آپس میں ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور دونوں میموں کو ملانے کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ پھر نون ساکن کے بعد با آ گیا تو لہٰذا اس نون کو ہم میم سے بدل لیں گے۔ دیکھیں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو پھر نون کو میم سے بدل دیں گے۔ اب ان تینوں میموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے غنہ کے ساتھ۔ کیسے پڑھیں گے؟ لہم من باقیہ، تو غنے کے ساتھ اس طرح ان تینوں میموں کو پڑھیں گے۔ با کے بعد الف ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ، واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، جیم کے بعد الف اور پھر الف پر مد ہونے کی وجہ سے جیم کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا اور بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ فرعون، فا کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ عین کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ وَمَن قَبْلَهُ، میم کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر قاف کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے با پر قلقلہ کیا جائے گا۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، واو کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، میم کو حمزہ سے ملانا ہے۔ دیکھیں واو لکھا ہوا ہے لیکن واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، پھر ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس حمزہ کو پڑھیں گے، اور حمزہ جب ساکن ہو تو پھر حمزہ کو تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، فا باریک پڑھا جائے گا، کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ بالخاطئہ، با کو لام سے ملا دیں گے، با کے بعد الف ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھی جائے گی اس لیے کہ ہم نے با کو لام سے ملا دیا۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ خا کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہے۔ یہاں با کے بعد بھی الف تھی، خا کے بعد بھی الف ہے، لیکن ہم خا کو کھینچ رہے ہیں، با کو اس لیے نہیں کھینچ رہے کہ با کو ہم آگے لام سے ملا رہے ہیں اس لیے کہ لام ساکن ہے،
اور خا کو ہم آگے کسی حرف سے نہیں ملا رہے، اس لیے کہ آگے حرف طا ہے اور وہ ساکن نہیں ہے، تو حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یہ طا ہے، یہ موٹی پڑھی جائے گی، اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے۔ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا، فا کو صاف کر کے بغیر کھینچنے پڑھنا ہے، عین کو گلے سے نکال کے پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ صاد میں سیٹی ادا کرنی ہے اور صاد کو واو سے ملا دیں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ رَسُولَ رَبِّهِمْ، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین میں سیٹی ادا کرنی ہے اور سین کو واو سے ملا دیں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ واو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ رَبِّهِمْ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را پر زبر ہے اور را کو پھر ہم آگے با سے ملا دیں گے، اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر ہا کو میم سے ملا دیں گے، اس لیے کہ میم ساکن ہے اور بغیر غنہ کے ملانا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ، فا کے بعد تو الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، اس لیے کہ الف پر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا بغیر جھٹکے کے ہم نے پڑھنا ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ہا کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے۔ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ، حمزہ کو خا سے ملائیں گے، اس لیے کہ خا ساکن ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ تا پر دو تنوین ہونے کی وجہ سے پھر ہم تا کو را کے ساتھ ادغام کر دیں گے اور تنوین کو ختم کر دیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ را پر زبر ہے اور را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، پھر غنہ کرنے کے بعد نون کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لَمَّا، لام کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ طَغَى الْمَاءُ، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ طا موٹے حروف میں سے ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ غین کو لام سے ملا دیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے، میم کے بعد الف اور پھر الف پر مد ہونے کی وجہ سے میم کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ حَمَلْنَاكُمْ، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، میم کو لام سے ملا دیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ فِي الْجَارِيَةِ، فا کو لام سے ملا دیں گے، فا کے بعد یا بھی ہے الف بھی ہے، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ ان پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ فا کو ہم نے لام سے ملانا ہے، اس لیے کہ لام ساکن ہے، جیم کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے اور گول تا وقف کی حالت میں یا بن جائے گی۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا،
لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم پر قلقلہ کیا جائے گا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لکم، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے بغیر غننے کے، تذکیراتاً، تا کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے اور ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے، کاف بھی باریک پڑھا جائے گا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے، تا پر تنوین ہونے کی وجہ سے تا کا واو میں ادغام ہو جائے گا، تنوین کو ہم ختم کر کے تا کا واو میں ادغام کریں گے غننے کے ساتھ، تذکیراتاً وتعیہا اذن واعیہ، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ذال کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون پر تنوین ہونے کی وجہ سے ہم نون کو واو میں ادغام کر دیں گے، پڑھنا تو یوں چاہیے تھا اذن، لیکن ہم نے ادغام کرنا ہے یعنی تنوین کو ختم کر کے نون کو واو میں ادغام کریں گے اور واو پر غنہ کیا جائے گا، واو کے بعد الف ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔